اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے. اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کی جو امیج ہے، جو اس کی پبلک لائف ہے، جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسیپشن ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں لائف میں. امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب دونوں جا رہے تھے. سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا، ایک بکریاں کو چروانے والا آیا، کہا کہ ایک بکری تم سے پرچیز کرنی ہے ہم نے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. مختلف روایت آتی ہیں اس میں، کچھ میں عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے، کچھ میں لیکن عمر بن خطاب والی اوتھینٹک ہے یہ. تو کہا کہ ایک ہمیں دے دو بکری. انہوں نے کہا نہیں، انی مملوک، میں غلام ہوں، یہ شیپس میری نہیں ہے، میرے آنر کی ہیں. تو عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، کہا کہ دے دو خیر ہے، اور جب تم مجھے دے دینا پیسے لے لینا اور اپنے مالک کو بولنا کہ بھیڑے کھا گیا تھا، آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مالک کو تو یہ بول دوں گا. فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو عمر بن خطاب بڑے امپریس ہوئے اسے، اور اگلے دن اسی مالک کے پاس گئے اور اس کو مالک سے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں بھی خریدیں اور بکریاں بھی خرید کے اسے گفٹ کر دیں، بٹ جس میں صرف یہ مینشن ہے کہ اس کو خرید کے آزاد کر دیا. دس از مور اوتھینٹک. اور کہتے ہیں هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا، هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا وارجو ان تؤتقك يوم القيامة. اس کلمے نے جو تو نے کہا، تجھے اللہ نے دنیا میں آزاد کر دیا، تجھے اس کلمے نے آزاد کر دیا دنیا میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہ کلمہ آزاد کر دے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس میں تقویٰ تھا، اس کی پرائیویٹ لائف سیٹ تھی، وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا. سو دا پوائنٹ ہیئر از، ہم اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ جس میں ہم تنہائیوں میں گناہ کر جاتے ہیں. اور یاد رکھیں جو تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچے گا نا، حدیث میں آتا ہے اللہ کی فرمایا میں آپ سے ایسی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑ لیکن نیک اعمال کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ کون؟ آپ نے کہا تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن وَلَكِنْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے وہ اپنی اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہوں گے، گناہ کر لیتے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شارخ سے زیادہ قریب ہیں. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، چاہے تم چھپاؤ یا چاہے تم ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اللہ ان کو محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ ان کو پریز کرتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کو محبت ہے لوگوں سے جو تنہائی میں بالغیب پرائیویسی میں اللہ سے ڈر گئے. اور جو ہم آج بڑی دین کی باتیں کرتے پھرتے ہیں اور اچھے بنے پھرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ know that if people are impressed with you, in reality they are impressed with the beauty of Allah covering your sins. وہ اللہ کے استار ہونے پہ کی بیوٹی پہ وہ خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے پہ بڑی موٹی چادر ڈال کے رکھی ہے. and Allah یاد رکھیں can make anything public. زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی اکیلے اور تنہائی کی دعائیں اللہ نے پبلک کر دیں. اذ نادى ربه نداء خفیا، چھپ کے دعائیں کی اللہ نے پبلک کر دیں. حضرت مریم کی جو مدر تھی حنا بنت فاقوت، سینٹ اینی جن کو بولتے ہیں کرسچنز، ان کی تنہائی اور ان کی دل کا جو خواہش تھی کہ میں نے یہ جو بھی اولاد اللہ آپ کے لیے دی، اللہ نے پبلک کر دی. اور آپ کی بھی تنہائیاں اللہ پبلک کر سکتے ہیں، اور اگر تو پاک ہوئیں تو بڑی اچھی امید ہے دنیا اور آخرت میں. آخرت میں کیسے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اکیلے میں تھا اور آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا تھا اپنے گناہوں پر ہو کے.
So guys, what is your secret with Allah subhanahu wa ta'ala? Is it bad or is it good? وَإِن تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم بات کرو، وہ چھپی ہوئی بات اور اونچی بات جانتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو ان کو جانتا ہے. سو مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو دل ہے نا، ہارٹس آر لائک پاٹس، اور جو زبانیں ہیں وہ اس کے اسکوپس ہیں، وہ چمچے ہیں. جب انسان بولتا ہے تو اس کی زبان وہی نکالتی ہے جو اس پیالے میں ہے. تو ہم دیکھیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا اللہ کا خوف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیزنگ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل ما اوتی الرجل المسلم، سب سے بہترین کیا چیز ہے جو کسی مسلمان کو عطا کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا الخلق الحسن، بہترین اخلاق. اور پھر کہا وما شر ما اوتی الرجل المسلم، یا رسول اللہ شر سب سے بری چیز کیا جو مسلم کو دی گئی ہے؟ آپ نے کہا اذا کرہت ان یرى علیک شیء فی نادی القوم فلا تفعلہ اذا خلوت. کوئی بھی کام اگر تم پبلک میں یا اپنے گروپ کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہو نا، تو وہ پرائیویسی میں نہ کرنا. یہ سب سے بدترین چیز ہے جو ایک انسان کرتا ہے، کہ لوگوں سے تو وہ حیا کرے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، مگر اپنے اللہ سے نہ حیا کرے، اور لوگوں کے سامنے تو اپنا امیج بڑا زبردست رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کر دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ما کرہ اللہ منک شیئا فلا تفعلہ اذا خلوت. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں کہ تم وہ نہ کرو، اس کو کبھی بھی خلوت میں نہ کرنا. اور تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں کہ تم وہ نہ کرو، تم اس کو پرائیویسی میں اگر کرتے ہو نا، this is absurd, this is a blasphemy. اور ایک اور کمال کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا وقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، سب سے بہترین کون سے لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مخموم القلب و صدوق اللسان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان کو تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، نعرفہ، فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے اور پیور ہے، اس کے اندر، اس کے دل میں گناہ نہیں ہے اور بغض نہیں ہے اور انویسٹیگیشنز نہیں ہے اور عداوت نہیں ہے اور حسد نہیں ہے اور کانسپریسیز نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ چہروں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم انا نسألک قلبا سلیما واسألک قلبا خاشعا. یا اللہ میں پیور ہارٹ دے اور ہمارے دل کو تقوی والا بنا. اور ایک شخص اللہ اکبر وہیب ابن الورد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں. تو وہیب ابن الورد نے نا ایسے دل کو ہلا دینے والی نصیحت کی اور کہا اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. Beware of making Allah the least significant of all observers on you. کبھی ایسا نہ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو باٹم پہ رکھ دینا سب دیکھنے والوں میں سے، کہ تم کسی بچے کی تو پرواہ کرو، کسی چھوٹی موٹی چیز کی تو پرواہ کرو، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرواہ نہ کرو. اور ایک شخص نصیحت کے لیے بتا رہا تھا اور اس نے مشائخ کو بتایا کہ شیخ میں گناہ کر رہا تھا اور میرا گناہ کا تعلق اس گناہ سے تھا جو اکثر انٹرنیٹ پہ اور سیل فونز پہ بری نظر سے تعلق تھا اس کا کیے جاتے ہیں. تو شیخ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، دروازہ بند تھا، پردے بند تھے، تو میں اس گناہ میں انوالو تھا، بٹ اچانک سے کیا ہوا میرا دروازہ کھلا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور میرا دل ایسے حلق تک پہنچ گیا اور میں خوف طاری ہو گیا، مجھ پر پسینے چھوٹنے لگے میرے. اور میں نے جب دیکھا کہ کون آ گیا، میں تو پکڑا گیا آج، تو میں نے دیکھا میری پالتو بلی تھی. کہتے مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے ایک بلی سے کی وجہ سے میں ڈر گیا، لیکن الجبار القہار رب السماوات والارض مجھے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جو اپنا
امیج بہترین کر لیتا ہے نا اللہ کے سامنے سیکرٹ لائف میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی، اور اس کا جو ایک اس کی جو ایک یعنی اس کی محبت لوگوں میں ڈال دیتے ہیں. اینڈ دس برنگز اس ٹو دا تھرڈ پرنسپل، اینڈ دیٹ از من اصلح ما بینہ و بین اللہ کفاہ اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اپنا اور اللہ تعالیٰ کے جو ورٹیکل کنیکشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہاریزونٹل کنیکشنز ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. سلف صالحین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتا تھا تو ہم اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں، اپنی اولاد کی نافرمانی میں، اور اپنی رائڈنگ بیس کی نافرمانی میں دیکھا کرتے تھے. سو دا کور آف آر گڈ ریلیشنز از ان دس نصیحہ. ایوری بڈی لوز کہ اس سے محبت کی جائے، ڈیفینیٹلی ایوری بڈی لوز کہ میرے ماں باپ میری بات سنیں، مجھ سے سب ایگری کریں، اور میرا امیج سب نے اچھا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ میرا بہترین ذکر خیر ہو لوگوں میں. تو اس کی طریقہ کیا ہے؟ اپنا اور اللہ کا تعلق بہترین کرنا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ. بے شک پرائیویسی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی جلوت میں، آپ کی پبلک لائف میں ظاہر ہوتی ہیں. کم من مؤمن باللہ عز وجل یحترمہ عند الخلوات. کتنے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں پرائیویسیز میں، اور یعنی اپنا اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن ٹھیک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیل کیا خوبصورت ابن قیم فرماتے ہیں، بلکہ ابن الجوزی کا ایک قول ہے، کہتے ہیں فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرَحًا عُودًا حِنْدِيًا عَلَى الْمِجْمَرِ فَيَحْفُوهُ طِيبَةً فَيَسْتَنْشِقُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَدْرُونَ أَيْنَ هُوَ. کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اس فعل کی وجہ سے ایک ایسے ہوتا ہے کہ ان کی پرسیپشن، ان کا امیج، ان کی محبت کیسے پھیل جاتی ہے کہ جیسے عودن ہندین، ایک ہندی عود ووڈ کسی کوئلے پہ رکھ دی جائے. فیفوح طیبہ، اور اس کی خوشبو اڑنے لگے. فیستنشق الخلائق، اور پھر وہ آسمانوں اور زمینوں میں پھیل جائے، اور لوگ کہیں ولا یدرون آئینہ ہوا، کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے. وائی از دس پرسن سو اٹریکٹیو ٹو اس، وائی ڈو وی لو دس پرسن. اس بندے میں ہے کیا کہ ہمیں اس بندے سے اتنی محبت ہے؟ یاد رکھیں اس کی پرائیویسیز پاک ہیں، اس کا الگ سا ریلیشن پاک ہے. اور کچھ لوگوں کی پرائیویسیز اتنی پاک ہوتی ہیں کہ ان کی جو فریگننس ہے، لوگوں میں محبت ہے، وہ 10 دن تک چلتی ہے. کچھ کی ان سے زیادہ پاک ہوتی ہیں، ان کی فریگننس، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں 100 دن تک چلتی ہے، اور کچھ کی سینچریز تک چلتی ہے. اور کچھ کی خلوتیں اتنی پاک ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ایسے گناہوں کو چھوڑتے ہیں کہ ان کی جو وہ خوشبو ہے اور لوگوں کے دل میں محبت ہے، وہ قیامت کے دن تک رہتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے.